مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں قومیں بڑی ہوں یا چھوٹی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ہم وطن ہوں، ہم نسب بلکہ انبیاء کے قرابت دار بھی ہوں، یہاں تک کہ انبیاء کی اولاد بھی ہوں، جو اللہ پاک کی نعمت کی ناشکری کرے گا اس سے وہ نعمت چھین لی جائے گی، نبیوں کے گھر والے چاہے کیوں نہ ہو، اگر ناشکری میں پڑ گئے نا تو ان سے بھی چھین لیا جائے گا۔ آؤ میں آپ کو پیارے آقا کے زمانے میں لیے چلتا ہوں، بات اور جلدی سمجھ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ ابھی تک نبی پاک جلوہ فرما نہیں ہوئے تھے، تو ان اہل مکہ کے پاس کیا تھا؟ پہلے سے کعبہ تھا، کعبے کی ذمہ داری تھی، حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، اللہ پاک نے کعبے کی خدمت کا انہیں شرف بخشا تھا۔ مکہ پاک میں کیسی کیسی نعمتیں تھیں، وہاں پر اناج پراپر اگتا نہیں تھا، مگر اس شہر میں ہر طرح کا پھل اور اناج انہیں مل جاتا تھا، ان کے لیے تجارت کی راہ ہموار کر دی گئی۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگ اہل مکہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اللہ کے گھر کعبے کو شرک کا سینٹر بنا دیا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے وہ لوگ جن کے پاس کعبہ تھا، جو اہل مکہ کہلاتے تھے، جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے کہلاتے تھے، مگر جب رب عز و جل کے غضب کو دعوت دی، اللہ کی ناشکری کی، تو ان لوگوں کا حال کیسا ہوا کہ کعبہ معظمہ کے رکھوالے تو تھے، مگر بدر کے میدان میں مکے والوں کا ایسا غرور خاک میں ملا کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، ان کا نام باقی نہ رہا۔ مسلمانوں کو پھر گویا یہ خدمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئی اور ان کفار مکہ سے وہ واپس لے لی گئی، کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تو پتہ چلا میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ نعمت کو واپس نہیں لیتا ہے جب تک ہم اپنی حالت بدل کر رب کی ناشکری نہ کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت نہ دیں۔ اب آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واللہ یقین مانیں، اتنی بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے نا ہمیں، اور ہم میں سے بہت سو کو تو بن مانگے عطا کی ہے، وہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ پوچھو ان سے جنہوں نے تقسیم پاکستان سے پہلے کے حالات دیکھے ہیں، پوچھو ان سے جنہوں نے غلام قومیں دیکھی ہیں، آزادی کی نعمت کیا ہے وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ جو دوسری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور کتنے پریشان ہیں، ورنہ میں نے آلموسٹ ساری دنیا دیکھی ہے، اور میں نے کئی ملکوں میں مسلمانوں کا حال دیکھا ہے کہ جہاں نماز پڑھنے میں وہ ڈرتے ہیں، جہاں اسلامی بہنیں پردہ کریں تو پردے میں پرابلم ہے، جناب مسلمانوں کو اپنی عبادات کرنے میں مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ جب وہ حال دیکھتے ہیں تو مسجد کا قدر ہوتی ہے، یہ اذانوں کی قدر ہوتی ہے، یہ جو ہمارے کانوں میں درود و سلام کی صدائیں آتی ہیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ میں بہت پہلے جب امریکہ گیا، کینیڈا گیا، 50 کلومیٹر دور مسجد ہوتی ہے اور لوگوں کو اتنا لمبا سفر کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہماری ہر دوسری گلی میں مسجد ہے، جب چاہیں نماز پڑھیں، سجدے کریں، اذانیں دیں۔ یہ وطن پاکستان اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے، بہت بڑا یہ ہم پر احسان ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات یاد رہے کہ برے صغیر میں مسلمان 100 سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہے، مسلمانوں کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، غیر مسلم مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے تھے، بات بات پر مسلمانوں کی عزت اچھالی جاتی، مسلح کہہ کر مسلمانوں کے نام بگاڑ کر انہیں پکارا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے کرم کیا، عاشقان رسول علماء کرام کی محنت رنگ لائی، بیانات کر کے کتابیں لکھ کر لوگوں تک آواز پہنچائی، اور عاشقان رسول نے یہ پیغام پہنچایا، اور بر صغیر کے کونے کونے سے یہ نعرہ لگنے لگا، اور وہ نعرہ کتنا خوبصورت تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ۔ آؤ ذرا مل کے لگاؤ، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول، پاکستان کا مطلب کیا، کون ہمارے رہنما محمد الرسول۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان بننا ہی کلمے کے نام پر ہے، عاشقان رسول کی محنت رنگ لائی، اور اللہ نے ہمیں 14 اگست 27 رمضان المبارک کے مبارک دن یہ پیارا وطن پاکستان عطا فرما دیا۔ جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، ساری زندگی سجدے کریں تو کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا پیارا وطن عطا فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا اس نعمت کو ہم اللہ کی رضا والے کاموں میں صرف کر رہے ہیں، یا کہیں ہم دوبارہ زوال کی طرف اس لیے تو نہیں جا رہے کہ اس نعمت میں بھی ناشکری ہو رہی ہے، ہم اللہ کے غضب کو دعوت دے کر اپنے وطن کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔